کبھی کبھی انسان پوری کوشش کرتا ہے مگر فیصلہ پھر بھی اس کے رب کا ہی ہوتا ہے۔ اس دن بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، چلے مل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، پچھلی رات دیر سے گلگت پہنچا ہی تھا کہ اڈے کے ذمہ داروں کی طرف سے کال آئی، صبح آپ کا پہلا نمبر ہے، جلدی تیار رہنا۔ یہ خبر سن کر دل کو سکون بھی ملا کہ شاید آج کا دن انتظار سے زیادہ رزق والا ہوگا۔ صبح حسب معمول علی آباد پہنچ گیا اور پھر وہی انتظار، گھڑی کی سوئیاں چلتی رہی، وقت گزرتا رہا مگر میرا نمبر نہیں آیا۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، پچھلے 3-4 دنوں سے بھی یہی معمول بن چکا تھا۔ صبح سے شام تک صرف ایک امید کے ساتھ بیٹھا رہتا کہ شاید اگلا نمبر میرا ہوگا اور شاید اگلا رزق میرے نام پہ ہوگا۔ آخرکار شام ڈلنے لگی اور وہ لمحہ آیا جب عام طور پر مسافروں کا آنا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی وقت میرا نمبر آ گیا۔ میں نے گاڑی اسٹینڈ پر لگا دی مگر مسافر بہت کم تھے۔ منشی نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، شاید آج اللہ نے یہ رزق میرے لیے نہیں لکھا، شاید میرے ذریعے کسی اور کا حصہ اس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہیں پہ میرا دوست بھی موجود تھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، لگتا ہے اللہ تمہیں میرے ذریعے رزق دینا چاہتا ہے، تم چلے جاؤ، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگی۔ نہ کوئی ضد کی، نہ کوئی شکوہ، کیونکہ مجھے یقین تھا جس رزق پر کسی اور کا نام لکھا ہو وہ انسان چاہ کر بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے گاڑی واپس اسی جگہ پر کھڑی کر دی جہاں سے لے کے آیا تھا اور دل مطمئن تھا کیونکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے میں ہی اصل سکون ہے۔ پھر اسی دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی، تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مسلسل سفر، شدید گرمی اور دن بھر کے انتظار نے کپڑوں تک کو پسینے سے بھگو دیا تھا۔ اب گھر جا کر صرف آرام نہیں بلکہ خود کو اگلے سفر کے لیے دوبارہ تیار کرنا بھی ضروری تھا۔ الحمدللہ، رزق صرف وہ نہیں جو ہاتھ میں آ جائے، کبھی کبھی اللہ انسان کو صبر بھی رزق کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ آج میں خالی ہاتھ ضرور لوٹ رہا تھا مگر دل خالی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا جو رزق آج میرا نہیں تھا وہ کل مجھے ضرور ملے گا۔ اسی یقین، اسی صبر اور اپنے رب پر کامل بھروسے کے ساتھ آج کا یہ مختصر سفر یہی ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، دوسروں کے نصیب پر خوش ہونا بھی عبادت ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی عبادت ہے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سفر کے ساتھ۔ پھالو۔